دیکھنے اور سننے والے کو شمس آزاد کا سلام عرض ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، دنیا بھر میں پہلے ہزارہ مختلف شہروں یا علاقوں کے نام بڑے دلچسپ اور کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ان ناموں کے پیچھے پوری داستان چھپی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ پاکستان کے بھی کچھ بڑے شہر اور علاقے اپنے ناموں کی ایسی دلچسپ تاریخ رکھتے ہیں کہ ذیل میں بتایا گیا کہ ان کے نام کیوں وجود میں آئے۔ اسلام آباد پہاڑوں میں گہرا یہ نگر 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مسلمانان پاکستان کے مذہب کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی تقریباً 200 سال پہلے یہ ماہیگروں کی بستی تھی۔ کلاچی نامی بلوچ کا نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1947 سے 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ حیدر آباد اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ کھلہوڑوں نے اسے حضرت علی کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدر آباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کھلوڑا نے 1768 میں رکھی گئی۔ 1843 میں انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور اسے 1935 میں ضلع کا درجہ ملا۔ پشاور لوگوں کی آمد و رفت کی باعث اس بستی کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا تھا۔ کوئٹہ لفظ کوئٹہ کوئٹہ سے بنا ہے جس کی معنی قلعے کی ہے۔ بگڑتے بگڑتے یہ کوئٹہ سے کوئٹہ بن گیا۔ سرگودا یہ نام سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے پہ رہتا تھا، اسی لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا۔ بعد میں سرگودا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پر رکھا گیا۔ ٹوبا پنجابی میں تالاب کو کہتے ہیں۔ ریلوے صفت ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبے یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا تھا۔ اسٹیشن پہ آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ عادت حسین منٹو کا شہر آفاق افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ بہاولپور نواب بہاول خان کا آباد کرتا شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت رہی۔ ملتان کہا جاتا ہے کہ شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے 1000 سال پہلے آخری کرت سے گیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیساپور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد اسے ایک انگریز سر جیمز لائل گورنر آف پنجاب نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لالپور رکھا گیا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام پر منسوب کر دیا گیا۔ رحیم یار خان بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ عبدالحکیم جنوبی پنجاب کے روحانی بزرگ ہستی عبدالحکیم کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا جن کا مزار اسی قصبے میں ہے۔ ساہیوال یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریزی دور میں پنجاب کے انگریز گورنر مینٹ کے نام پر مینٹ کہلایا۔ نومبر 1966 میں صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا گیا۔ سیالکوٹ 2000 قبل مسیح میں راجہ سیالکوٹ نے شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ گجرانوالا ایک جاٹ شاہی خان نے اسے 1365 میں آباد کیا اور اس کا نام خانپور رکھا۔ بعد ازاں امرتسر سے آ کر یہاں آباد ہونے والے گجروں نے اس کا نام بدل کر گجرانوالا رکھ دیا۔ شیخ پورہ حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر۔ اکبر اپنے چہتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخ پورہ کہلایا۔ ہڑپا یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپا ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مونتجاڑو کا ہماسر شہر جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا۔ رگ وید کے قدیم مندروں میں اس کا نام ہری روپا لکھا گیا ہے۔ زمانے کی چال نے ہری روپا کو ہڑپا بنا دیا۔ بہاول نگر ماضی میں ریاست بہاولپور کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس پنجم کے مرث اعلیٰ کے نام پر بہاول نگر کا نام رکھا گیا۔ مظفر گڑھ
والی ملتان نواب مظفر خان کا آباد کردہ شہر، 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا، انگریز حکومت اسے مظفر گڑھ کا نام دیا گیا۔ میاں والی، ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موسوم شہر میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان، یہ ایک بلوچ سردار غازی خان کے نام سے موسوم ہے۔ پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہے۔ جنگ، یہ شہر کبھی چند چوپڑوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سجاد سیال نے رکھی تھی۔ وجوہ یہ علاقہ جگیر سیال کہلایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جنگ رہ گیا۔